ہر پانچواں پاکستانی گندا پانی پینے پر مجبور ہے اور 345 لوگ ہر روز یرقان کی بیماری سے مر جاتے ہیں۔ یہ ان پارٹیوں کی وجہ سے جنہوں نے 5 سال گزشتہ اس عوام کے ضائع کیے۔ آج اگر اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے 5 دریا بھی بہتے ہیں اور سال کے 365 دن یہاں سورج بھی چمکتا ہے، اور خود کہتے ہیں کہ یہاں لاکھوں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج ہمارے پاکستان میں بجلی کی 1 یونٹ کی قیمت 56 روپیہ سے زیادہ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن دوسرے طرف بجلی اور توانائی نہ ہونے کی وجہ سے کارخانے بند پڑے ہیں، صنعتیں تباہ ہو گئے ہیں، اور جب صنعتیں کمزور اور تباہ ہو، کارخانے بند ہو جائے، بے روزگاری بھی عام ہوتی ہے اور درآمدی کے بجائے برآمدات کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور قرضوں کا ایک نیا بوجھ عوام کے کندھوں پر۔ تو آج اگر ہر پاکستانی اس غلط معاشی نظام کی وجہ سے 3.25 لاکھ روپیہ مقروض ہے اور ہمارے روپیہ کی قدر روز بروز ختم ہو رہا ہے، تو یہ ان ظالموں کی وجہ سے، یہ چند اڈیرے ہیں، یہ چند کرپٹ خاندان ہیں جو ماشاء اللہ کے دور میں بھی مسلط ہوتے ہیں اور برانام جمہوریت کی دور میں بھی یہی لوگ نظر آتے ہیں۔ ان کی وجہ سے عام پاکستانی ترقی سے محروم ہے، خوشحالی سے محروم ہے، باصلاحیت نوجوان روزگار سے محروم ہے، اور ان کی وجہ سے آج بدامنی ہے، آج خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے 85,000 لوگ اگر گزشتہ کم عرصے میں شہید کیے گئے، جس میں فوجی لوگ شامل ہے، پولیس شامل ہے، سویلین شامل ہے، تو یہاں امن قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ان حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ یہ واحد حکومت ہے کہ دنیا میں کہیں قیمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو 50 پیسے ہوتا ہے، 1 روپیہ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے گزشتہ عرصے میں ایسے دن بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ 48 روپیہ فی لیٹر ایک دن میں اضافہ ہوا، 25 روپیہ فی لیٹر ڈیزل میں اضافہ ہوا، اور روزانہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب غریب کے لیے رہنا، غریب کے لیے جینا، تو کیا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور کفن پہنانا بھی مشکل ہو گیا، اس کے کپڑا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، تابوت بھی مشکل ہو گیا اس لیے کہ وہ بھی بنانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب تو غریب لوگوں کے ان شہروں میں اپنے والدین کے مرنے سے زیادہ یہی فکر ہوتا ہے کہ قبر مجھے کہاں ملے گا، قبر میں مجھے میں کہاں کودوں گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک خوشحال پاکستان کو ان لوگوں نے آپ کے لیے ایک عذاب بنایا ہے۔ تو میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اداروں کو تباہ کیا، عدالتوں کو تباہ کیا، نیب کو تباہ کیا، تعلیمی اداروں کو تباہ کیا، صحت کے مراکز کو تباہ کیا، معیشت کو تباہ کیا۔ یہی چند لوگ ہیں جو کچھ پیپلز پارٹی میں ہیں، کچھ مسلم لیگ میں ہیں، کچھ MKM میں ہیں، کچھ ANP میں ہیں، کچھ JUI میں ہے۔ یہی کچھ لوگ ہیں جو گزشتہ کئی عشروں سے اس ملک پر مسلط ہے۔ یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ کرپٹ اشرافیہ ہے۔ ان کی وجہ سے آپ کا پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹوں میں ہے۔ انہیں دنیا کے آخری کمزور ترین 4 پاسپورٹوں میں ایک پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ دنیا کے 146 ممالک میں خراب ترین عدلیہ کا نظام پاکستان میں ہے، 129ویں نمبر پر ہے، مراعات لینے میں ٹاپ 10 میں شامل ہے، اور کارکردگی میں 129ویں نمبر پر ہیں۔ انہوں نے گزشتہ عرصے میں
اعلانات اور وعدوں کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ امریکی وکیل ہے ڈاکٹر عافیہ کی، وہ خود کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت سنجیدگی کے ساتھ امریکی انتظامیہ سے بات کرتی تو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی بالکل ممکن تھا۔ ان کے دانت شہید ہو گئے ہیں، ان کے ایک کان کی سماعت ضائع ہو گئی ہے، لیکن ہماری کسی حکومت نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات نہیں کی۔ حال یہ ہے کہ زرداری صاحب گئے ہیں، شہباز شریف صاحب گئے ہیں، شہباز کے بعد نواز شریف صاحب اس سے پہلے گئے ہیں، ابھی نگران وزیر اعظم بھی گئے ہیں، عمران خان صاحب بھی وہاں گئے ہیں، تقاریر تو کیے ہیں، ٹرمپ سے ملے ہیں، بائیڈن سے ملے ہیں، اوباما سے ملے ہیں، بش سینئر اور جونیئر سے ملے ہیں، لیکن انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے ایک لفظ نہیں کہا۔ انہوں نے دیدہ و دانستہ طریقے سے خاموشی اختیار کر کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، جس کشمیر کے لوگوں نے 75 سالوں میں لاکھوں اپنے بچوں کو آزادی کے شمع پر نچھاور کیے ہیں۔ ہر مرحلے پر ان کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم کشمیری، ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ فلسطین جل رہا ہے۔ گزشتہ 101 دنوں سے فلسطین پر لوہے کی بارش ہو رہی ہے، بارود کی آگ میں جل رہے ہیں، 25,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، غزہ کے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو فرانس نے، جرمنی نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، ہندوستان نے تو مل کر اسرائیل کا ساتھ دیا، لیکن ہمارے 58 اسلامی ممالک نے بھی کچھ نہیں کیا، اور پاکستان کی حکومت نے بھی کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ الٹا ان کے زخموں پر انہوں نے نمک پاشی کی کہ جب سٹیٹمنٹ دیا کہ 2 ریاستیں وہاں قائم ہو جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا مسلم لیگ نے ایک جلوس نکالا اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی؟ کیا پیپلز پارٹی نے کوئی ایک جلوس نکالا اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی؟ کیوں نہیں کی؟ اس لیے سمجھتے ہیں کہ حکومت دینے والا امریکہ ہے، وہ امریکہ کو، امریکی سفیر کو، اس دنیا میں یہودی لابی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہی لوگ ہیں دوبارہ کہتے ہیں ہمیں ایک اور چانس دے دے۔ کوئی کہتے ہیں میں 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، کسی کا بیانیہ یہی ہے کہ میری ماں بھی وزیر اعظم تھی، میرا والد بھی صدر پاکستان رہے ہیں، میرا نانا بھی وزیر اعظم رہے ہیں، تو میرا بھی حق ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غریب کی باری کب آئے گی؟ عام لوگوں کی باری کب آئے گی؟ کیا یہ ایوان جس میں ہر گھنٹے 6 کروڑ پاکستانی روپیہ خرچ ہو رہا ہے، یہ ان سرمایہ داروں کا، ان اڈیروں کا، ان جاگیرداروں کا کلب ہے؟ وہاں جا کر اپنی مفادات کے لیے قوانین بنائے، وہاں جا کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اور عالمی NGOs کے کہنے پر قوانین بناتے ہیں۔ یہ جا کر اپنے قیدیوں کے لیے پانی حصول، یہ اپنے لاڈلوں کے لیے ماحول بناتے ہیں۔ غریب عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان سیاسی برہمنوں سے نجات کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ کی تقدیر اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 8 فروری ایک ایسے پاکستان کے لیے جہاں پر خاندانوں کی حکومت نہ ہو، قانون کی حکومت ہو، آئین کی حکومت ہو، ایک ایسے پاکستان کے لیے اپنی قوت اپنے ووٹ کے ذریعے استعمال کرے۔ جماعت اسلامی صرف الیکشن میں متحرک نہیں ہوتی ہے، یہ سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں ہر دن عوام کی خدمت میں مصروف ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ عوام کے خدمت میں ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ہم کڑے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں،
جماعت اسلامی نے اس لیے ایک انقلابی منشور پیش کیا ہے جس میں عوام کے تمام مسائل کا ایک حل موجود ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی ویژن کے مطابق اسلامی اور فلاحی پاکستان بنائیں گے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو، یہاں ہم چاہتے ہیں کہ دولت کا منصفانہ تقسیم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر بے روزگار کو روزگار ملے، ہر بچے کو کوالٹی کی ایجوکیشن ملے، جس کا اپنا گھر نہ ہو اس کو عزت کے ساتھ چھت ملے، ہر بزرگ کو بڑھاپا الاؤنس ملے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہو، اچھی حکمرانی ملے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ وسائل کا نہ ہونا نہیں ہے، بنیادی مسئلہ خراب طرز حکمرانی ہے۔ ابھی تو ورلڈ بینک نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں 17.7 بلین ڈالر ہر سال اشرافیہ کہا جاتی ہے۔ غریب کے جیب پر ڈاکہ، غریب کی جو دولت ہے اس پر لوٹ مار جاری ہے، اور اس کرپٹ اشرافیہ کی دولت میں اضافہ، کارخانوں میں اضافہ، شوگر ملز میں اضافہ، کاروبار میں اضافہ۔ لیکن جماعت اسلامی آپ سے یہی کہنا چاہتی ہے کہ یہ لوگ اقتدار میں آ کر پھر اپنی مفادات کے لیے اپنی منصبوں کا استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن میں یہی سیاسی جماعتیں حشرات العرق کی طرح نمودار ہوتے ہیں، اور عوام اور عوام اور عوام اور عوام کی بات کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن جب بھی اقتدار میں آتے ہیں پھر ان کے خزانوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، بیٹے کو ٹکٹ، بانجے کو ٹکٹ، بیوی کو ٹکٹ، بھائیوں کو ٹکٹ، رشتہ داروں کو ٹکٹ، پراپرٹیز ہے، پارٹیاں بھی نہیں ہے، پراپرٹیز ہے۔ جماعت اسلامی ہے، ہزاروں کی تعداد میں یتیموں کی کفالت کرتی ہیں، کوالٹی کی ایجوکیشن کے ساتھ۔ ہم ہیں بلوچستان کی دور دراز علاقوں سے بچے اٹھا کر یہاں لا کر اچھی انجینئر اور ڈاکٹر ہم نے بنائے، گلگت اور کشمیر کے بچوں کو یہاں لا کر ہم نے پڑھایا۔ آپ کے گلیوں اور کوچوں میں، غریب آبادیوں میں، اسٹریٹ چائلڈ کو جو گلیوں اور کوچوں میں گندگی کے ڈھیر میں رزق تلاش کرتے ہیں، ان کو اٹھا کر پڑھانے کا ہم نے انتظام کیا۔ 350 سے زیادہ ایمبولینس آپ کی خدمت کے لیے آغوش کی صورت میں، یتیموں کے لیے بہترین تعلیمی ادارے۔ جماعت اسلامی کا انقلابی منشور ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم انشاءاللہ 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس دن میں بلاول صاحب کو سن رہا تھا کہ ہم بھی 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے۔ میں کہتا ہوں بلاول صاحب، 15 سال سندھ میں آپ کی حکومت رہی، آپ دے دیتے نا۔ 25 سال میں اس صوبے پر مسلم لیگ کی حکومت رہی، انہوں نے کیا کیا؟ میں اس امید کے ساتھ اپنی قوم سے مخاطب ہوں کہ جماعت اسلامی آپ کے لیے کلین اور گرین پاکستان بنا سکتی ہے، کرپشن فری پاکستان بنا سکتی ہیں، ایک ایسا پاکستان جہاں عوام کی حکمرانی ہو خواص کی بجائے۔ 76 سال پورے ہیں ان لاڈلوں نے حکومت کی۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جو بھی ضابطہ اخلاق بنا ہے، الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد یقینی بنا لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کو دولت کا کھیل نہ بنا لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے اقدامات کے ذریعے الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع نہ بنا لے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ اس کرپٹ پارٹیوں کا جنہوں نے بار بار حکومت کی ہے، ڈیلیور نہیں کیا، قوم کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی ہے، یہ اس کا آخری الیکشن ہے،
اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سیاست میں ان پارٹیوں کے لیے میں کوئی جگہ نہیں دیکھتا ہوں۔ ایک نئی قیادت ابھر رہی ہے، ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے، اور وہ نیا سورج وہ عوام کی خواہشات اور تمناؤں کا سورج ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی سوالات کو دیکھیے، ایک تو پہلی بار یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی پہلا پریکٹس نہیں ہے۔ تبھی تو جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہی مطالبہ ہے کہ عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن آزاد اور غیر جانبدار ہو، اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو۔ ان تین اداروں کی غیر جانبداری کا مطالبہ جماعت اسلامی ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے، اور آج بھی میرا یہی مطالبہ ہے۔ باقی اگر آپ کا اشارہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو انہوں نے ڈیسیجن کی اور بلہ ان سے لے لیا ہے، ہمارا تو موقف یہی تھا کہ ہر سیاسی جماعت کو موقع ملنا چاہیے، اور اصل فیصلہ عوام کا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا ہے۔ اثر احتساب قوم ہی کرے گی کہ کس نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ لیکن میرے ماہرین کے کہنے کے مطابق پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اور نظر ثانی کا موقع تو موجود ہے۔ باقی تو وہ جو کہتے ہیں کہ ابار کر مٹائے جا اور بگاڑ کر مٹائے جا، بگاڑ کر بنائے جا، ابار کر مٹائے جا، اور میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا۔ دیکھیے، اگر آپ کا سوال یہی ہے کہ یہاں انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہی ہے، یہی آپ کا سوال ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اب وقت آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے ساتھ اپنی اس وعدے کو پورا کرے کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے، اور اب امتحان ہے ان تمام اداروں کا، الیکشن کمیشن کا بھی، عدلیہ کا بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہر اس فیصلے کی نہ صرف مذمت کرے گی، مزاحمت بھی کرے گی جس فیصلے کے نتیجے میں آئین کے مطابق بروقت شفاف الیکشن کا انعقاد نہ ہو۔ ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ الیکشن ڈے، الیکشن سے پہلے یہ تاثر ختم کرے کہ انتظامیہ کسی ایک فریق کے ساتھ ہے اور دوسری فریق کے ساتھ نہیں ہے۔ میں تو میڈیا سے بھی مطالبہ کروں گا کہ وہ بھی کسی کو اپنا لاڈلا نہ بنا لے، اس لیے کہ ماضی میں جو لاڈلے بنائے گئے ہیں اس میں آپ لوگوں کے بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کر لے، انصاف کے ساتھ بات کر لے، حق کے گواہی دے۔ ہم تمام اداروں سے، لیکن میڈیا بھی ایک بہت بڑا پاورفل ادارہ ہے۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ رائی سے پہاڑ اور پہاڑ سے رائی بناتے ہیں۔
آپ بھی دن کو رات اور رات کو دن بناتے ہیں، آپ بھی ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بناتے ہیں، لیکن دن آنے والا ہے کہ ہر انسان اپنے ہر لفظ کا جواب دے گا اللہ کے حضور۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہو۔ عتیق صاحب، عتیق صاحب، ان قراردادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سینٹ میں کتنے قراردادیں آئے ہیں، کس پہ عمل ہوا ہے؟ میں نے جو قرارداد پیش کیا تھا کہ پاکستان میں CSS کے ایگزام انگریزی کے ساتھ اردو میں ہو، متفق کا قرارداد تھا، تو اس پر آج تک تو عمل نہیں ہوا۔ اس لیے یہ قراردادیں جو ہیں، اس سے خود سینٹ کے اپنا جو وقار اور عزت ہے وہ خاک میں مل گیا ہے۔ دیکھیے، کوئی آئینی اور قانونی ایسا راستہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ 8 فروری کا الیکشن ختم کر لے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ ملک میں مارشل لاء ہو، اور مارشل لاء کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنی شکست کو دیکھتے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ خواہش رکھتے ہیں، کبھی گرمی کی بانا، کبھی سردی کا، کبھی موسم کا۔ میں پھر کلیئر کروں کہ ملک میں اگر دہشت گردی اور بدامنی ہے تو اس کے خاتمے کا علاج بروقت الیکشن کا انعقاد ہے۔ اگر ملک میں معاشی بدحالی اور بربادی ہے تو اس کے بہتری کا علاج بروقت ایک شفاف الیکشن ہے۔ اگر ملک میں انارکی ہے، غیر یقینی سچویشن ہے، تو اس کو ایک یقینی اور اچھی بہتری لانے کے لیے علاج الیکشن بروقت اس کا انعقاد ہے۔ دیکھیں، 9 مئی کو جو کچھ ہوا، شاہد ہی پاکستان میں کوئی ایسا پاکستانی ہو جو اس کو ٹھیک سمجھتا ہو، اور خود جن پر الزام ہے 9 مئی کے واقعات میں حصہ لینے کا، وہ بھی ان کی مذمت کرتا ہے۔ تو جن پر الزام ہے وہ بھی مذمت کرتا ہے، بلکہ شیخ رشید کا تو مطالبہ ہے کہ جمعے کے خطبوں میں اس کو شامل کیا جائے، اس پر لعنت کرنا۔ جی، اب آپ کی باری ہے۔ دیکھیے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اشارہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے، تو عوام اتنے بیدار ہو گئے ہیں، اس کو ہر پہلو سے دیکھا ہے، ان کی کارکردگی کو دیکھا ہے، ان کے بھائی کی وزارت عظمیٰ کو دیکھا ہے، 16 مہینے PDM کی حکومت جس کو مسلم لیگ خود لیڈ کر رہے تھے، اس کو بھی دیکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عوام ان آزمائے ہوئے سیاستدانوں کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہیں دیں گے، اور ویسے بھی پاکستان کے عوام اب بادشاہتوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ یہ جو تصور ہے کہ کہتے ہیں نا کہ تیر اور شیر کا مقابلہ ہے، تیر اور شیر کا مقابلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 ہی خاندانیں ہیں، یا ان کی باری یا ہماری باری۔ میں دونوں سے کہتا ہوں کہ اب عوام کی باری، اب نہ تیر کی باری، نہ شیر کی باری، اب ترازو کی باری انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔